ہے، ہم نے 20 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری ہے، اور اس زندگی گزارنے کے راستے میں صرف ہمارے لیے دو ہی آپشن ہے، یا تو ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں یا تو ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر کہہ دیا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ اگر ایک انسان 20 سال کی زندگی کو گزارنے کے بعد اگر جہنم کے قریب ہو رہا ہے، اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر 25 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اگر ایک انسان جہنم کے قریب ہو رہا ہے، تو اس کی زندگی کی اس سے بڑا نقصان اس انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفر دیا تھا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں، لیکن ہم نے 25 سال کی زندگی گزار دی، ہم نے 30 سال کی زندگی گزار دی، ہم نے 40 سال کی زندگی گزار دی، لیکن ہم 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ تصور کرو ایک انسان کی سب سے نقصان یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کی، یعنی نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے وہ لوگ نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کی جن لوگوں نے ایمان لے آیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا، جن لوگوں نے ایمان لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جن لوگوں نے حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، صبر کی وصیت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکمل صورت کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی یعنی جنتیوں کی ایک صفت کو بیان کیا ہے، اور وہ صفت 4 ہے۔ سب سے پہلی صفت ہے ایمان، اور دوسری صفت ہے عمل صالح، اور تیسری صفت ہے حق کی تلقین کرنا، اور چوتھی صفت جو ہے وہ ہے صبر کی تلقین کرنا۔ اس سورت کی سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، جب ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے، تو جب تک اس آیت کریمہ کو ایک دوسرے کو پڑھ کر کے نہ سنا دیا کرتے تھے، اس مکمل سورت کو ایک دوسرے کو پڑھ کر کے نہ سنا دیا کرتے تھے، اس وقت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان اس مسجد کے اندر جمع ہوا، 2 انسان آ گیا، اب وہ 2 انسان جب اکٹھا ہو گیا تو وہ 2 انسان اس وقت تک الگ نہیں ہوا جب تک کہ ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو سورہ عصر کی تلاوت کر کے نہ سنا دیا ہو۔ یعنی پہلے انسان نے دوسرے انسان کو سنایا اور دوسرے انسان نے پہلے انسان کو سنایا، یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے وہ دونوں الگ ہو جایا کرتے تھے، یہ ایک سورت کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے بارے میں ایک بہت بڑی فضیلت کو واضح کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کو نازل نہ کرتا، صرف اسی ایک سورت کو نازل کیا ہوتا، پوری انسانیت کو دین سمجھانے کے لیے یہی ایک سورت کافی ہوتا۔ تو یہ 2 فضیلتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اس سورت کی۔ آئیے اب اس سورت کی جو ہے تفسیر کی طرف چلتے ہیں اور اس کو تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر غور کرنے والی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟
ہم قرآن مجید کے اندر دوسرے مقامات پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چیزوں کی قسم کو کھا رہا ہے. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی ہے تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر صبح کے وقت کو بھی گزارتا ہے, ایک انسان شام کے وقت کو بھی گزارتا ہے, ایک انسان دوپہر کے وقت کو بھی گزارتا ہے, ایک انسان بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے کھانے اور پینے کی چیزوں کو اس دنیا کے اندر مہیا کر لیتا ہے. لیکن اس انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں اس زمانے کے اندر جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ نیک عمل بھی کر لیں. ایک انسان دنیاوی کاموں میں مشغول رہا کرتا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس برف کی پگھلنے کی وجہ سے اس برف کی قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی تھی, اس برف کی قیمت جو ہے آہستہ آہستہ گھٹتا ہی جا رہا تھا, بالکل اسی طرح انسانوں کی زندگی کی مثال ہے. جس طرح ایک انسان صبح کے وقت کو گزارتا ہے دوبارہ اس انسان کی زندگی میں وہ صبح واپس نہیں آ سکتا ہے. ایک انسان جس طرح اس دنیا کے اندر ایک مہینے کے عرصے کو گزارتا ہے دوبارہ وہ مہینہ اس کی زندگی میں واپس آنے والا نہیں ہے. جس طرح ایک انسان اپنی زندگی کو گزارتا جاتا ہے اس کی زندگی کی ویلیو جو ہے وہ گھٹتی جاتی ہے, اس کی زندگی کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے اور لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ یوں ہی دن بدن ہمارا جو ہے وہ گھٹتا ہی جا رہا ہے, ہم تو دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے, لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ جس زمانے کے اندر تم اپنی زندگی کو گزار رہے ہو, جس زمانے کے اندر تم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہو, یہ زمانہ جو ہے تمہاری زندگیوں سے پگھل کر کے ختم ہو رہا ہے, یہ زمانہ پھر کبھی واپس آنے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر, کہ پوری کی پوری انسانیت جو ہے دنیا کے تمام انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے, نقصان میں. میرے عزیز ساتھیوں تصور کرو ہم میں سے ہر ایک انسان جو ہے کوئی 18 سال کا ہے, کوئی 20 سال کا ہے, کوئی 30 سال کا ہے تو کوئی 40 سال کا ہے. میرے عزیز ساتھیوں تصور کرو ہم نے 40 سال کی زندگی کو اس دنیا کے اندر گزاری ہے, ہم نے 30 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری ہے, ہم نے 20 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری ہے. اور اس زندگی گزارنے کے راستے میں صرف ہمارے لیے دو ہی آپشن ہے, یا تو ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں یا تو ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر کہہ دیا ہے ان الانسان لفی خسر, کہ ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے. اگر ایک انسان 20 سال کی زندگی کو گزارنے کے بعد اگر جہنم کے قریب ہو رہا ہے, اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر 25 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اگر ایک انسان جہنم کے قریب ہو رہا ہے تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی گھاٹا, اس سے بڑی گھاٹا اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا نقصان اور اس انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفر دیا تھا, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں. لیکن ہم نے 25 سال کی زندگی گزار دی, ہم نے 30 سال کی زندگی گزار دی, ہم نے 40 سال کی زندگی گزار دی, لیکن ہم 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم کے قریب ہو رہے ہیں. تصور کرو ایک انسان کی سب سے بڑی نقصان یہ نہیں تو اور کیا ہے.
اگر ہم نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا پایا، اگر ہم نے خود اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی انسان جہنم کے قریب ہو، اگر ہم نے خدا اگر ہم نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا تو اس انسان کی سب سے بڑی نقصان یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس انسان سے بڑا خسارے میں اور نقصان میں اور کون ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسے 40 سال کی زندگی عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اس دنیا کے اندر میری نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا کے ہر انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، دنیا کے ہر انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر رہا ہے، خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کر رہا ہے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان کو لے آیا اور ایمان کو لانے کے بعد عمل صالح کیا، ایمان کو لے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس دنیا کے اندر عمل کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لو، اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرو، تصور کرو، سوچو کہ ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد کیا ہم نے نیک عمل میں اپنی زندگی کو گزاری ہے؟ کیا ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیا ہے؟ تصور کریں، اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، اپنی زندگیوں کے اوپر غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، بس ہم ایمان لائے ہم مسلمان ہو گئے۔